إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله جعل لكم من بيوتكم سكنا اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، منتظمین اجلاس اور معزز شرکائے جلسہ، آپ لوگوں کے سامنے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے اور دو لفظوں کی دلکش اور حسین ترکیب ہے۔ اصلاح الگ ہوتا ہے، ایک الگ لفظ ہے، اور معاشرہ الگ لفظ ہے۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے سدھار، بناؤ، درستگی۔ معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ میں مل جل کر کے رہنا۔ یہ ہوا اصلاح معاشرہ کا معنی۔ دیکھیے آپ لوگ، یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے یا جو کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں یا جو تقریریں اور وعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب اصلاح معاشرہ کے غرض ہی سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ معاشرے کی درستگی اور اصلاحی کے لیے ان کا انعقاد ہوتا ہے۔ میں تمہیداً ایک بات کہہ دوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ المیہ یہ ہے، کتنے جلسے، کتنے پروگرام، نہ جانے کتنی تحریکیں، نہ جانے کتنی انجمنیں اصلاح معاشرہ کے لیے قائم ہیں، اور حکومت نے جو پولیس کا محکمہ قائم کر رکھا ہے یہ بھی اصلاح معاشرہ ہی کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں اصلاح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اتنی کوششیں، اتنی بھاگ دوڑ، اتنی تقریریں اور اتنی وعظ و نصیحت، لیکن معاشرہ میں اصلاح کے بجائے مزید فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بس ایک سب سے اہم خامی کی طرف میں اشارہ کروں گا۔
سب سے اہم خامی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا سدھر جائے، دوسرے کے اندر اصلاح ہو جائے، دوسرے کے اندر سدھار آ جائے، اپنی فکر کوئی نہیں کرتا۔ انبیاء کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، مرتے دم تک تم مسلمان رہنا۔ اسی طرح سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل۔ جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد، میری وفات کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، ان تک حق کا بات پہنچائیے۔ ہم جو تقریریں کرتے ہیں یا ہماری آپ کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے دوسرا سدھر جائے، دوسرا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے۔ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں اس کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یہی بنیادی غلطی ہے۔ ہم آپ رسم و رواج نہیں چھوڑنا چاہتے، نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلا شادی میں بارات نہ لے جائے، دوسرا جہیز نہ لے۔ ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنی فکر کرو، اپنے فیملی ممبر کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ آدمی اپنے سے اصلاح کرنا شروع کر دے، آدمی اپنا سدھر جائے، پھر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اصلاح ہوگی، معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، معاشرے کے اندر درستگی آئے گی۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں، ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، دوسرے لوگ سب نیک پرہیزگار بن جائیں، یہ ناممکن ہے۔ ہر مصلح کو، ہر اصلاح کرنے والے کو پہلے اپنے اندر درستگی لانی پڑے گی، پھر ہماری تقریریں، ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں چاروں طرف نظر دوڑائیں، کتنے لوگ رضاکار کا بلا لگائے ہوئے گھوم رہے ہوں گے، کتنے لوگ ان کے 100 سے تو کم نہیں ہوں گے۔ اب اس میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مغرب کی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ رضاکار یہ جو جتنے ہیں منتظمین جلسہ، جنہوں نے جلسے کے لیے محنت کی ہے، جلسے کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ جلسہ کس مقصد سے؟ اصلاح معاشرہ کے لیے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے رضاکار جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور وہ کل جیسے پہلے تھے ویسے ہی ان کی زندگی۔ پہلے اپنے اندر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، تب دوسروں کے
اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنا دیا۔ تمہارے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے رہائش کی جگہ بنایا ہے، آرام کی جگہ بنایا ہے۔ دیکھیے گھر بے شمار مخلوقات کی ضرورت ہے، خالی انسان ہی گھر نہیں بناتا ہے، پرندے بھی گھر بناتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی گھر بناتے ہیں، جانور بھی اپنا گھر بناتے ہیں۔ یہ مخلوقات کی ضرورت ہے اور ایک بڑی نعمت بھی ہے۔ سورہ نحل کے اندر اس کا ایک نام مفسرین نے سورۃ النعم بیان فرمایا، نعمتوں کی صورت ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے سورہ رحمان، اس میں بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کے اندر سورۃ النحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ گھر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور یہ جو معاشرہ وجود میں آتا ہے، ہمارا عنوان اصلاح معاشرہ، یہ جو معاشرہ وجود میں آتا ہے چند گھروں یا ان کے افراد پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ گھر ہمارے لیے ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔ چند گھر مل کر کے، چند گھروں کے مکین مل کر کے اور ان کے باشندے مل کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اب میں نے جو ابھی تمہیداً بات عرض کی کہ ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے، ہر آدمی پہلے اپنے اندر سدھار پیدا کرے، پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے، انشاءاللہ کوششیں رنگ لائیں گی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں اخلاق نہیں ہے، اگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اگر ہمارے گھروں میں کریکٹر نہیں ہے، اگر ہمارے گھروں میں محبت نہیں ہے، تو وہ گھر گھر نہیں ہے بلکہ ویران ہے، وہ غیر آباد جگہ ہے، کیونکہ ایسے گھروں میں سکون نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا۔ گھر کا ماحول، ہر آدمی اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائے، انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ اس سلسلے میں چند نقطوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا گھر جہاں ہم رہتے ہیں وہ شرک کے مظاہر سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کہیں دھاگے بندھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، کہیں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، لوگ کیلیں پڑوا کر کے لاتے ہیں، گھر میں گاڑ دیتے ہیں، کہیں کسی مزار کا ناریل لٹکا ہوا ہے، کہیں سفید کپڑا، کہیں سرخ کپڑا، کہیں اجلا کپڑا، کہیں کسی بابے کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ یہ شرک کے مظاہر ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو شرک کے مظاہر سے پاک کرنا پڑے گا۔ اپنے گھروں کو ہم میں کا ہر آدمی توحید کا مرکز بنائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اپنے گھروں سے شرک کو دور کرے۔ اب دیکھ لیجئے گاؤں میں، گھروں میں نہ جانے کتنے شرک کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ بچوں کے گلوں میں بھی کہیں تعویذ لٹکا ہوا ہے، کہیں بازو پہ بندھا ہوا ہے، کہیں پیر میں بندھا ہوا ہے، اور چھوٹے بچوں کے گلے میں ایک تانبے یا پیتل کی کوئی چیز یہاں لٹکاتے ہیں جس میں ہائی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے مولانا؟ اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کے ماں باپ جانے۔
وہ چھوٹا سا ہوتا ہے گول گول اور اس میں ہائی لکھا رہتا ہے. یہ کیا فائدہ دے گا؟ یہ شرک کے مظاہر ہیں، ان سے ہمیں اپنے گھروں کو پاک کرنا پڑے گا. اگر شرک کے مظاہر ہمارے گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ غلطی سے، لا علمی کی وجہ سے، عدم جانکاری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام وعدہ کر کے گئے، میں آؤں گا اور فلاں وقت آؤں گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے، وقت آ گیا، شدت سے آپ انتظار کر رہے لیکن جبریل علیہ السلام نہیں آئے. وجہ کیا تھی؟ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، کہیں جام لگا ہوا تھا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. جب آپ نے اس کو گھر سے بھگایا، چارپائی کے نیچے سے اسے ہٹایا، جبریل علیہ السلام فوراً تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نہیں آ رہا تھا. شرک کے مظاہر جن گھروں میں پائے جائیں، جن گھروں کے اندر کھلم کھلا شرک ہو رہا ہو، کیا ان گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ شیطان آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ہم نے اپنے گھروں کو شیطانوں کا اڈا بنا دیا. سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز، ہم میں کا ہر آدمی اپنے اپنے گھر کو شرک سے پاک کرے، خود بھی شرک سے بچے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو شرک سے بچائے. کتنی عورتیں ہیں یہاں کی مزاروں پہ جاتی ہیں، باباؤں کے ہاں جاتی ہیں، سادھوؤں کے ہاں جاتی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. یہ شرک کھلم کھلا شرک ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اگر ہم نہیں بچے، ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی عبادتیں کر لیں، ہماری ساری عبادتیں شرک کی موجودگی میں رائگاں اور بیکار چلی جائیں گی. دوسری چیز، ہمیں اپنے گھروں میں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا چاہیے. ہم خود نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم کریں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا اور زکات کا حکم کرتے تھے. اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، نبی تھے. اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے. اب جو لوگ نمازی ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا بات کرنا. جو نماز پڑھتے ہیں انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ان کی اولاد نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، ان کی گھر والی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے. ہر شوہر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، ہر باپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، تب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اصلاح پیدا ہو. اسی وجہ سے حکم ہے کہ یہ نمازی آدمی فرض جہاں مسجد کے اندر ادا کرے، سنن اور نوافل اپنے گھر کے اندر ادا کرے، تاکہ گھر والے دیکھیں کہ ہمارا بڑا نماز پڑھ رہا ہے، بیوی دیکھیں ہمارا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، بچے دیکھیں ہمارا باپ نماز پڑھ رہا ہے. یہی نہیں، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے. انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں مسجد نہیں آ سکتا، معقول عذر ہے میرے پاس، آپ میرے گھر میں چلے آئیں
اور گھر کے ایک حصے میں کہیں آپ نماز پڑھ دیں، میں اسی کو اپنی جائے نماز بنا لوں، وہیں میں نماز پڑھا کروں، اسی کو میں مصلی بنا لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور کہا کہاں میں نماز پڑھوں تمہارے گھر میں؟ انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہی نماز پڑھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ دی۔ ابان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لیا، وہیں وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو گھروں میں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ اور کتنے ایسے ہیں شوہر نماز نہیں پڑھتے، باپ نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، ماں نماز پڑھتی ہے۔ یہ ذمہ داری جو شوہر کو ادا کرنی چاہیے تھی، یہ ذمہ داری جو ایک باپ کو ادا کرنی چاہیے تھی، وہ بیچاری ایک بیوی اور ماں ادا کر رہی ہے۔ شوہر بے نمازی ہے، بے راہ رو ہے، بیوی نمازی ہے، ماں نمازی ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں فکر مند رہتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو پہلے خود نماز کا پابند بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں۔ آج ہمارے آپ کے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے گھر ایسے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جا رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے گھر میں اپنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، ان کی تلاوت سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت بند کی پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے عرض کیا کہ اے ابو موسیٰ، تم رات میں نماز قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور میں ادھر سے گزرا، تمہاری آواز اتنی پیاری تھی، تمہاری قرات اتنی پسندیدہ تھی کہ میں سننے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس وقت تک میں کھڑا رہا جب تک تمہاری تلاوت ختم نہیں ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دلجوئی کے یہ الفاظ سنے، تعریف کے الفاظ سنے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں خبر کر دیتے تو میں اور بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ صحابہ کرام گھروں میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پست آواز سے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کی تلاوت کو سنا۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا دھیرے پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت تم بہت بلند آواز سے کرتے ہو، ذرا دھیرے پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں زور سے زیادہ بلند اس وجہ سے پڑھتا ہوں تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ تو اگر آپ قرآن مجید گھروں میں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اب نہ نماز پڑھیں گے نہ قرآن پڑھیں گے تو شیطان کا مرکز بنے گا آپ کا گھر، شیطان کا اڈا بنے گا آپ کا گھر، اور پھر ہر دن مولوی صاحب کو پریشان کریں گے، آج یہ پھونک ڈال دیجیے، پھونک ڈال دیجیے۔ جو طریقے ہیں وہ طریقے آپ نہیں اپناتے، آسان طریقہ، مولوی صاحب کو فون کرو، رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو، اور کہیں مولوی صاحب نے وضو بیان کر دیا کہ نہیں آ سکتے، اب پورے گاؤں میں بیان کرتے پھریں گے، مولوی صاحب ہمارے گھر نہیں آئے، ہم سے ناراض، مولوی صاحب ہمارے گھر نہیں آتے۔ ارے اپنی آپ اصلاح کیجئے، نماز پڑھیے، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ شیطان آئے گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں خصوصیت سے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔
ہمارے گھروں میں جہاں بہت سے منکرات پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، سب سے ایک اہم منکر اور ایک اہم خرابی یہ ہے ہماری خواتین بے پردہ رہتی ہیں۔ بہت بڑا منکر ہے، یہ بہت بڑا منکر ہے۔ آج آپ لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فکر نہیں ہے کہ ہماری عورت جوان بیٹی گھر کے باہر نکلتی ہے، سبزی والا آیا گھر کے باہر کھڑی ہے، کپڑے والا آیا گھر کے باہر کھڑی ہے، پھیری والا آیا گھر کے باہر کھڑی ہے، کوئی سامان بیچنے والا آیا گھر کے باہر کھڑی۔ بیان کرتے ہوئے شرم آتا ہے، کتنی عورتوں کو میں نے خود دیکھا ہے نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ عورتیں سبزی والوں سے سبزی لیتی ہیں اور دوپٹے میں، سمجھ رہے اشارہ، دوپٹے میں سبزی لیتی ہیں، نیچے سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری عورتوں کی حیا، یہ ہمارے گھر کی خواتین کا شرم۔ بہت بڑا منکر ہے یہ۔ آپ ذمہ دار ہیں گھر کے، گھر میں جو ضروریات ہوں آپ انہیں پورا کیجئے۔ سبزی نہیں ہے اس کا انتظام آپ کیجئے، بیوی کو کپڑا نہیں ہے آپ انتظام کیجئے۔ یہاں کی عورتوں کی عادت ہے یہ، جو پھیری والا آیا، جو سبزی والا آیا، فوراً اس کے سامنے کھڑی۔ بے پردگی جانتے ہیں بے شمار ازدواجی زندگی کے بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ پھیری والا آ رہا پتہ لگا لیکن غائب۔ بے پردگی کا نتیجہ ہے یہ۔ اور ہماری آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک روایت کے اندر ہے، ایک روایت کے اندر ہے، غزوہ خندق کے موقع کا واقعہ ہے، بے شمار مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اشارہ کر دوں۔ ایک نوجوان صحابی خندق کی کھدائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت جب کام تھوڑا بند ہو رہتا تھا تو اس وقت آپ سے اجازت لے کر کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا رہے ہو، راستے میں کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، یہودیوں کے مکانات ہیں، تو اپنا ہتھیار وغیرہ لے لو۔ گھر پہنچے دیکھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، وہ گھر کے باہر دروازے پہ کھڑی ہوئی۔ غیرت ایک صحابی کی غیرت، اپنے نیزہ لے کر کے، اپنا ہتھیار لے کر کے دوڑے۔ ہماری بیوی گھر کے باہر بے پردہ کھڑی ہوئی ہے، اپنا ہتھیار تان دیا۔ اس نے کہا ذرا گھر دیکھ لیجئے، گھر کے اندر دیکھ لیجئے۔ گھر میں گئے تو ایک بہت بڑا سانپ گھر میں موجود تھا۔ یہاں ایک صحابی کی غیرت بیان کرنا مقصود ہے۔ ہماری آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری عورتیں، ہمارے گھر کی خواتین پردے کا اہتمام ہی نہیں کرتی ہیں۔ کوئی بھی آ رہا ہے، جا رہا ہے، بے پردہ اس کے سامنے آتی ہیں، جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں سب سے اہم منکر، سب سے بڑی خرابی ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کی اصلاح کیجیے۔ ایک بات اور سن لیجیے، کوئی بھی ہو، اجنبی آدمی، عورت سے پردہ ضروری ہے، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ کا مہمان اگر کوئی گھر پہ آیا ہے جو آپ کی بیوی کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے اجنبی ہے، نامحرم ہے، آپ اس کو گھر میں نہ لے جائیں اپنے خواتین کے سامنے، کوئی بھی ہو۔ اسلام کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن وہاں دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے کہا ہٹ جاؤ، پیچھے جاؤ، پردے میں جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو یہ تو اندھے ہیں،
یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان سے پردہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان بیویوں سے فرمایا تم تو نہیں اندھی ہو، تمہیں تو اللہ نے بینائی دی ہے، تم تو دیکھ رہی ہو، وہ اندھے ہیں لیکن تمہاری بصارت کام کر رہی ہے، تم دیکھ رہی ہو، اس وجہ سے پردہ ضروری ہے، پردہ کرو۔ اور ایک بات اور بتا دیں، اگر تھوڑا بہت پردہ ہے ہمارے گھروں کے اندر تو جب بہو بن کے آتی ہے وہ پردہ کرتی ہے۔ یہ تفریق نہیں سمجھ میں آتی بھائی۔ لڑکی اگر بالغ ہے پردہ ضروری ہے، صرف بہو کے لیے پردہ نہیں، سب ہر لڑکی ہو، بہو ہو، بیوی ہو، اجنبی سے ہر ایک کو پردہ کرنا ہے، کوئی بھی ہو۔ تو اپنے گھروں میں جو بے پردگی پائی جاتی ہے اس کا اصلاح ضرور کیجیے۔ ایک چیز اور جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں پایا جاتا ہے، ہمیں اپنے بچے کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، اپنی بچیوں پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ ہمارا بچہ کمرے میں ہے، تنہائی میں ہے، ہماری جوان بیٹی کمرے میں ہے، تنہائی میں ہے، اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جائے، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ زیور وغیرہ غائب ہو جائے تو صبح ہی شور ہو جائے گا، فلاں کے گھر چوری ہو گئی، 2 لاکھ روپے غائب ہو گئے، زیورات نکال لیے گئے، چور آیا چوری کر کے چلا گیا، اخبارات کی بھی زینت بنے گا، ایک ہنگامہ مچ جائے گا۔ ہمارے گھروں سے روپے کی چوری ہو، ہمارے گھروں سے زیورات کی چوری ہو، بڑا شور، بڑا ہنگامہ، لیکن ہمارے جوان بچوں کے اخلاق پہ ڈاکے ڈالے جائے، کوئی شور نہیں۔ ہماری جوان لڑکیوں کے اخلاق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہم بے فکر ہیں۔ ہمارا بچہ گھر میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، ہماری جوان لڑکی اپنے کمرے میں، ہم مطمئن ہیں، اس کے گھر میں کوئی چور داخل نہیں ہو سکتا۔ لڑکا ہے تو اس کے پاس کوئی لڑکی نہیں آ سکتی، لڑکی ہے تو اس کے پاس کوئی لڑکا نہیں آ سکتا۔ ہم آپ مطمئن رہتے ہیں دروازہ بند ہے، لیکن ایک دروازہ سوشل میڈیا کا بھی کھلا ہوا۔ سوشل میڈیا کا دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، گھر کا دروازہ آپ نے بند کر دیا، لیکن سوشل میڈیا کا دروازہ تو کھلا ہے۔ ہمارے جوان بچوں کے اخلاق کو نہ جانے کتنی لڑکیاں لوٹ رہی ہیں، ہماری نوجوان بیٹیوں کے اخلاق کو نہ جانے کتنے لڑکے سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوٹ رہے ہیں، کوئی شور نہیں، نہ باپ کو فکر ہے، نہ گھر کے کسی فیملی ممبر کو فکر ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو چور داخل ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی شور نہیں ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک چور ہے کہ نہ جانے کتنے گھروں کے سکون کو اکارت اور برباد کیے ہوئے۔ اس پہ بھی غور کیجئے کہ آپ کے جوان بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کی جوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ رات میں سو رہے ہیں، انہیں سوشل میڈیا نہیں سونے دیتا، اسی وجہ سے وہ صبح 8 بجے 10 بجے آپ جگاتے رہتے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گھر کا دروازہ تو آپ کا بند تھا، کوئی نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا کے دروازے سے آپ کی بیٹی کے پاس کوئی لڑکا آ گیا، آپ کے لڑکے کے پاس کوئی لڑکی آ گئی، اور اس نے اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی پڑے گی، اپنے گھروں کی اصلاح اس طرح بھی کرنی پڑے گی
اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر اس ناحیے سے بھی ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے گی، تب ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگا۔ دوسری چیز، ایک اور بات، اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تقریریں سنتے ہیں، جلسے سنتے ہیں، لیکن ایک رسم کے طور پر، اصلاح کے طور پہ ہم آپ نہیں سنتے۔ معاشرے کے اندر اصلاح جو نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسماً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا آپ کا کم ہی لوگوں کا یہ ارادہ ہوگا کہ کوئی اچھی بات معلوم ہوگی فوراً اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آخر انقلاب کیسے آیا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور یہ مفید ہوئی، آپ کوئی بھی بات بتاتے، صحابہ کرام اس پہ عمل پیرا ہو جاتے۔ ہم آپ سنتے ہیں، رسماً سنے چلے گئے، یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا سنا کیا نہیں سنا، کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں اصلاح پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں اور آپ کو یہ ہمیشہ من بنا کے رہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی صحیح بات معلوم ہوگی، کوئی بھی دین کی بات معلوم ہوگی، ہم اس پہ عمل کی کوشش کریں گے اور اس بات پر اپنے گھر والوں کو بھی عمل پیرا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس اعتبار سے اگر ہم آپ جلسوں میں جائیں، جمعہ کے دن تقریریں سنیں، اس کے علاوہ واعظ و دروس جو ہوتے ہیں یہ من بنا کے سنیں، انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اصلاح ہوگی، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ہمارے معاشرے میں چینجنگ آئے گی۔ اور اگر ہم رسماً یہاں آئے بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد تقریر ختم ہوگی چلے جائیں گے، پھر اصلاح نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو اپنے آپ میں ذمہ دار بننا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لمبی حدیث ہے، اس کے حدیث کا آخری ٹکڑا یہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں گے، ہم نہ سدھرے دوسرا سدھر جائے، دوسرے لوگ برات نہ لے جائیں ہم لے جائیں، دوسرے لوگ جہیز نہ لیں ہماری مرضی جتنی چاہیں اتنی لیں، اصلاح نہیں آئے گی، سدھار نہیں آ سکتا ہے۔ چاہے جتنا تقریریں ہوں، چاہے جتنا پروگرام ہو، بڑی سے بڑی کانفرنسیں ہوں، لیکن ان کا نتیجہ اس اعتبار سے معنی خیز نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مصداق صادق آتا ہے، یہ کوڑوں کے بہنوں سے کچھ کم نہیں ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اصلاح کی کوشش اپنی ذات سے کرنی چاہیے۔ اصلاح اپنے آپ میں سدھار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں بولا، بہت ہلکا ہے۔ لائٹ گھٹتی بڑھتی بھی رہتی ہے۔ ہلو ہلو،
हाँ बड़ा बड़ा हेलो हेलो। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे मुआशरे में इस्लाह उस वक्त आएगी जब हर आदमी ये ठान ले कि हमें आपको बदलना, अपने आप को बदलना है, अपने आप में सुधार करना है, अपने घर वालों की इस्लाह करनी है। अगर इस एतबार से हम कोशिश करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर गांव का, मुआशरे का माहौल बदल जाएगा, हमारे मुआशरे में इस्लाह आएगी। और जो अल्लाह ताला ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये बचाव कैसे मुमकिन होगा? ये बचाव इसी तरह से मुमकिन होगा, ये तदबीर उसी वक्त कारगर होगी जब हम और आप अपने आप को, अपने घर वालों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बैठे रहें, अजान होती रहे, हम बैठे रहे, गप मारते रहें, जमात और अजान सब खत्म हो जाए और हम ये उम्मीद पाले रहें कि हमारा बच्चा नमाजी बन जाए तो बहुत अच्छा है। कामयाब हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है? बोलिए भाई, कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब हम आप ये करेंगे कि अजान सुनी, खड़े हो गए, बात बंद कर दी, मस्जिद की तरफ चल पड़े, आपका बच्चा भी आपके पीछे पीछे जाएगा, आपका बच्चा भी आपके साथ साथ जाएगा। इसलिए जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, ये जिम्मेदारी हर एक को निभानी पड़ेगी। तभी हम और आप अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा सकेंगे। अगर हम ये सोचें कि हम चाहे जैसी जिंदगी गुजारें, बेनमाजी हैं, बेनमाजी ही रहें, और दूसरे खुराफात हमारे घरों के अंदर पाए जाते हैं, वो मौजूद रहें, और ये सोचें कि हमारा पड़ोसी सुधर जाए, नामुमकिन है। आप अपना घर सुधारिए, फिर पड़ोसी को सुधारिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, आप कामयाब होंगे। और जिसे अल्लाह ताला ने, जिस घर को अल्लाह ताला ने कहा है कि घर, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घर बनाया है, ये तुम्हारी सुकूनत की जगह है, ये तुम्हारे लिए बाइसे खैर होगा। और अगर घर में इस्लामी माहौल नहीं है, अगर घर में सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं है, घर के अंदर, घर के अफराद में अखलाक नहीं है, घर के अफराद में कैरेक्टर नहीं है, तो आपका घर आपको सुकून नहीं दे सकता है, आपको घर में सुकून नहीं मिलेगा। आप घर में कुछ देर के लिए आएंगे और घर के माहौल से तंग होकर के बाहर भाग जाएंगे। आप कितने लोगों को देखते होंगे, वो घर के अंदर नहीं बैठते, घर के बाहर कहीं इधर बैठे चुगली कर रहे हैं, कहीं उधर बैठे चुगली कर रहे हैं। घर में बैठिए, आप अपने घर में रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला जरूरत इधर उधर न घूमो, इधर उधर न बैठो, अपने घर को काफी समझो, अपने घर को लाजिम पकड़ो। कोई जरूरत हो बाहर निकलो, जरूरत नहीं है घर में रहो। लेकिन आप घर में कैसे रहेंगे? आपके घर का माहौल इस्लामी नहीं है, आपके घर के अफराद में मोहब्बत नहीं है, आपके को घर में सुकून नहीं मिलता है। इसी वजह से आप फौरन घर छोड़ देते हैं, घर में बाहर चले जाते हैं। तो घर के इस्लाह है, मुआशरे की इस्लाह, हम और आप हर आदमी ये ठान लें कि हमें अपने घर को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, अपने अहलो अयाल को सुधारना है, और फिर हम दूसरों की इस्लाह की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक बनाए, अल्लाह ताला हम तमाम के घरों को इस्लामी घर बनाए, अल्लाह ताला हम तमाम के घरों को ऐसा, हमारे घरों में ऐसा माहौल बनाए जिससे हमें अपने घर में सुकून मिले, राहत मिले। आमीन। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।